السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ناظرین اکرام، مسائل حیات کے ایک نئے فقہی پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم تمام مسلمانوں کو دونوں جہان کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ ناظرین اکرام، آج میں ایک بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ ایک بھائی نے پوچھا ہے، اور چونکہ یہ مسئلے انشاءاللہ اس طرح کے آتے رہیں گے، چونکہ محرم الحرام کا مہینہ آنے والا ہے، اور محرم الحرام کے مہینے میں چونکہ بہت ساری خرافاتیں نئی ایجاد ہوتی ہیں، اور مسلمان جو ہیں ہمارے بھولے بھالے مسلمان ان بہت ساری خرافاتوں کے اندر ملوث رہا کرتے ہیں، ان کو اچھا سمجھ کر کے، جبکہ وہ اچھی نہیں بلکہ غلط خرافاتیں ہیں اور غلط چیزیں رائج ہو چکی ہیں ہماری عوام کے اندر۔ میں ان تمام چیزوں کو انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ یکے بعد دیگر تمام چیزوں سے پردہ اٹھا دوں اور بتا دیا جائے کہ کون سی چیز صحیح ہے، کون سی چیز غلط ہے، کون سا کام جو محرم الحرام میں ہوتا ہے وہ صحیح ہے اور کون سا کام غلط ہے۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ اکثر مسائل آپ تک پہنچا دیے جائیں۔ بہرحال آپ کے ذہن میں بھی اگر کوئی کسی طرح کا سوال آئے جو کہ میں نہیں بتا پاؤں، اس وقت میں ذہن میں نہیں آ پائے، تو ہوتا کہ کبھی مسائل ذہن میں نہیں آتے ہیں سارے، تو اگر آپ پوچھیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ذہن میں آ جائے۔ تو اگر کوئی بھی ذہن میں سوال آئے تو انشاءاللہ آپ فوراً جو ہے کمنٹس کے ذریعے یا آپ کو ڈسکرپشن میں نمبر مل جائے گا، اس کے ذریعے آپ معلوم کر سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو جواب مل جائے گا۔ تو ناظرین اکرام، آج جو میں مسئلہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو سوال کیا گیا ہے وہ محرم الحرام کے مہینے سے متعلق ہے، اور اس محرم الحرام کے مہینے میں خاص کر 10 تاریخوں میں جو خرافات ایک جنم لیتی ہے وہ یہ کہ اس مہینے کی 10 تاریخ تک لوگ کچھ جو ہے ڈھول تاشا وغیرہ بہت زیادہ بجاتے ہیں، اور بھی بہت ساری طرح کی خرافاتیں ہیں، جیسا کہ تعزیہ بنانا اور بھی بہت سارے کام ہوتے ہیں۔ وہ کچھ لوگ جو ہے اچھے کام بھی کرتے ہیں، جیسے کھانا کھلانا، کھچڑا وغیرہ بنانا اور شربت وغیرہ پلانا، اس طرح کے بہت سارے کام ہوتے ہیں، اور ڈھول تاشا، ناچ گانا، بہت ساری خرافاتیں اس میں ہوتی ہیں۔ تو ناظرین اکرام، اسی طرح کا ایک سوال کیا گیا ہے کہ ناچ گانا وغیرہ یا ڈھول تاشا وغیرہ جو ہوتا ہے، لوگ ڈھول تاشا بجاتے ہوئے جو کودتے پھاندتے ہیں اور ڈھول تاشا بجاتے ہیں، تو کیا یہ محرم الحرام میں جائز ہے یا نہیں؟ تو ناظرین اکرام، میں آپ کو بتا دوں کہ محرم الحرام یا کوئی بھی مہینہ ہو، اس کے علاوہ بھی بلا شبہ ناچ گانا، ڈھول تاشا یہ شریعت اسلامیہ میں ناجائز و حرام ہے، اس کی کہیں سے کہیں تک بھی اجازت نہیں ہے۔ محرم الحرام میں بدرجہ اولا پھر اس کو جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت میں بتاتے ہیں کہ ان کی محبت میں ہم جو ہے یہ بجا رہے ہیں، تو بدرجہ اولا یہ گناہ رہے گا اور غلط رہے گا۔ جیسا کہ یہ کام جو ہوتے ہیں ڈھول تاشے بجانا یا یہ طرح کی خرافات ہے، یہ تمام روافض جو رافضی لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، یا تعزیہ دار جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر یہ رائج ہوتی ہیں، اور مسلمانوں کو ان سے بچنا نہایت ضروری ہے۔ ہاں، اگر کوئی انسان یہ کام کرتا ہے کہ محرم کے دنوں میں جو انسان شربت پلاتے ہیں یا غریب و مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، کھچڑا بنوا کر کے وہ تقسیم کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو نیک اعمال ہیں، اچھے کام ہیں، وہ بلا شبہ جائز ہے، اور ان کا ثواب جو ہے حضرت امام حسین کو اور تمام اپنے بزرگوں کو پہنچانا بلا شبہ جائز ہے اور مستحسن ہے، اچھی چیز ہے۔ لیکن یہ تمام طرح کی جو خرافات ہوتی ہیں، ڈھول تاشے بجانا اور تعزیہ داری کرنا، یہ تعزیہ بنا کر کے جو اس کو گھمانا اور اس میں شرطیں لگانا، بحث کرنا، یہ تمام چیزیں غلط ہیں شریعت اسلامیہ میں، اس چیز کی کہیں سے کہیں تک بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ تعزیہ رائجہ ناجائز و بدعت ہے، اور اس کا بنانا گناہ اور معصیت، اس پر شیرینی وغیرہ چڑھانا محض جہالت، اس کی تعظیم بدعت و جہالت ہے۔ اسی میں ہے علم تعزیے میں مہندی، ان کی منت، گشت، چڑھاوا، ڈھول تاشے، مجیر مرثیے، ماتم، مصنوعی کربلا کو جانا، عورتوں کا تعزیہ دیکھنے کو نکلنا، یہ سب باتیں حرام اور گناہ ہیں اور ناجائز و منع ہے۔ فاتحہ جائز ہے، روٹی، شیرنی، شربت جس چیز پر بھی ہو، مگر تعزیے پر رکھ کر یا اس کے سامنے ہونا جہالت ہے، اور اس پر چڑھانے کے سبب تبرک سمجھنا حماقت ہے۔ ہاں، تعزیے سے جدا جو خالص سچی نیت سے حضرات شہداء اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی نیاز ہو، وہ ضرور تبرک ہے۔ مزید فرمایا، عاشورے کا میلہ لغو و لہو اور ممنوع ہے۔ یوں ہی تعزیوں کا دفن جس طور پر ہوتا ہے نیت باطلہ پر مبنی اور تعظیم بدعت ہے، اسی طرح تعزیہ بدعت ہے اور تعزیے پر فاتحہ جہل و حماقت ہے اور بے معنی ہے۔ تو دیکھیے، حضور اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے صاف طور پر بتا دیا کہ تعزیہ بنانا بھی غلط
اور تعزیے پر جو فاتحہ وہاں پر رکھ کر کے دی جاتی ہے وہ بھی غلط۔ ہاں اگر اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر فاتحہ کرائی جائے، فاتحہ کرانا بلا شبہ جائز ہے، ایصال ثواب کرنا بلا شبہ جائز ہے۔ اسی طرح اس فاتحہ کے کھانے کو یا اس کے علاوہ بھی جو کھانا ہے اس کو تقسیم کرنا ہے بلا شبہ جائز ہے۔ لیکن تعزیے پر چڑھاوا چڑھانا، جس طرح سے لوگ مندروں پر مورتیوں پر چڑھاوا چڑھاتے ہیں، اس طرح سے چڑھاوا چڑھانا یا اس کو جو ہے تبرک سمجھنا جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور بہت سارے لوگ جو اس پر پرمل وغیرہ اور شیرنی وغیرہ جانے کیا کیا ڈالتے ہیں اور پھر اس کو کھانا تبرک سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس میں کوئی بھی فائدہ نہیں ہے، اس سے کوئی بھی آپ کی حاجت پوری نہیں ہونے والی ہے۔ حاجت پوری اللہ رب العزت کرنے والا ہے۔ آپ بلا شبہ اچھے کام کیجئے، شیرنی وغیرہ لائیے، اس پر فاتحہ کرائیے، اس کو تقسیم کیجئے، لیکن چڑھاوا چڑھانا یا تعزیہ بنانا، اس کو گھمانا، اس پر چڑھاوے چڑھانا یا اس سے منت ماننا یا اس کو یہ سمجھنا کہ یہاں پر جو ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں تعزیے کے سامنے، یہ تمام کی تمام جو ہیں خرافات ہیں۔ ان سے بچنا مسلمانوں کو نہایت ضروری ہے۔ اور ڈھول تاشے وغیرہ یہ تعزیے پر بھی حرام ہے، تعزیے کے دنوں میں محرم الحرام میں بھی حرام ہے، اور اس کے علاوہ دیگر ایام میں دوسرے مہینوں میں بھی ڈھول تاشا ہمیشہ یہ شریعت مطہرہ ہے، اس کی اجازت کہیں سے کہیں تک نہیں دی ہے، یہ ناجائز و حرام ہے۔ اس سے تمام مسلمانوں کو بچنا نہایت ضروری ہے۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات کو یہ مسائل بہت اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے، یہ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اگر آپ کے بھی ذہن میں کوئی کسی طرح کا مسئلہ ہے تو آپ جو ہے ضرور معلوم کیجیے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو بہت جلد عطا کر دیا جائے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔